जुमेरात के दिन अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या हकीमो और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका इन्ना आतैनाकल कऊसर, इस वजीफे को जुमेरात के दिन कर लो। फकीर भी इस अमल को करेगा तो वो भी करोड़पति बन जाएगा। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अपनी पूरी ज़िंदगी में 5 मिनट निकालकर, सिर्फ 5 मिनट निकालकर पूरा वजीफ़ा अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और इस वजीफे को आप लोग पूरा तवक्कुल के साथ पढ़ लेते हैं तो फ़कीर भी अगर आप होंगे तो यकीन माने मेरे भाइयों मेरी बहनों, फौरत अल्लाह पाक आपको करोड़पति बना देगा। ऐसा मुजर्रब वजीफा, ऐसी मुजर्रब तस्बीह, जिस तस्बीह को पढ़ने के कई हजार लाखों नहीं और आप लोग करोड़ों के मालिक रातों रात बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल और करामती वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाले जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जो भी किसी तकलीफ में हैं, पैसों की तंगी की वजह से मारे मारे घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, ये छोटा वज़ा वजीफा अपनी जिंदगी में एक मरतबा पढ़ लेना। मेरी बहनें जो परेशान हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं या फिर वो घर में झगड़े फसाद और बेपनाह की मुफलिसी है, लाचारी है, घर में पैसे नहीं है, मेरी बहनें भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे असबाब बन जाएंगे, ऐसे ऐसा गैबी तरीके से आपको रिस्क मिलना शुरू होगा कि आपकी अपनी अकल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत का तूफान अचानक कहाँ से आ गया। मेरी बहनों, खुदा का वास्ता ये वजीफा आप लोग लाजमी पढ़ लेना। सारी जिंदगी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर वज़ाइफ पूछते हैं, हम तकलीफ में हैं, हमें वजीफा बताओ। ये अमल वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को बतलाया है और कई लोगों को इससे फौरी तौर पर फायदा भी हुआ और कुछ लोगों ने इसका असर भी देखा। तो ये वजीफा ऐसा है, इसकी खास बात यह है कि ये फौरी तौर पर रिस्क और दौलत का बंदोबस्त कर देता है। अगर आपकी जेब खाली है, आपकी खाली जेब इंशाल्लाह फौरी तौर पर भर जाएगी। आपकी जेब में पैसा आना शुरू होगा, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो कर्जों में डूब चुकी हैं, जो इस वजीफे को मैंने बताया, उन्होंने पढ़ा तो उनके कर्ज भी अदा हो गए। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा जैसे कि मेरे अजीज साथियों मेरी बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको घुटनों पर बैठकर नहीं पढ़ना, आप लोगों ने इंतहाई आजिज़ी इनकिसारी के साथ पढ़ना है। और ये वजीफा कोई घंटों का नहीं, ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट ही लगेंगे। लेकिन इस वजीफे को वैसे तो आप लोग इससे कम टाइम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग जब अच्छी तरीके से आराम आराम से अदब के दायरे में बैठकर इस वजीफे को जो तरतीब में आपको बताऊंगा उस तरीके से आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप लोग एक मरतबा भी सिर्फ पढ़ लेंगे, आप लोगों को इस वजीफे की ऐसा मोजज़ा देखने को मिलेगा कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस वक्त भी आप लोग चाहो इसको पढ़ सकते हैं। इत्मीनान और सुकून से बैठकर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। पहले सुकून से इत्मीनान से बैठना और फौरन ये वजीफा जिस तरीके से जिस तरतीब से बताऊंगा उस तरीके से पढ़ लेना। चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो या इंडिया में या बांग्लादेश में, दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हो, कोई भी वक्त की पाबंदी भी नहीं है। आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को सिर्फ यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ और खुलूस से दिल के साथ करना है। और जब आप लोग इस वजीफे को कर रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर ना हो, आप लोग सुकून से बैठकर इस वजीफे को करें। और आप लोग अगर फर्ज नमाज के बाद, असर के बाद करेंगे या मगरिब के बाद करेंगे, जिस तरीके का भी आपको सहूलत मिले, आप लोग अगर घर पर बैठे हैं तो घर पे बैठ के कर लें, आप दुकान पर जाके करना चाहते हैं तो दुकान पे जाके कर लें। आपके जो भी मामलात हैं, आपकी औलाद नहीं हो रही है, कोई भी आपका मकसद है, जो भी आपका नेक मकसद है, उस नेक मकसद में आप लोग कामयाबी चाहते हैं, इस वजीफे को फौरी तौर पर पढ़ लें। इस वजीफे को पढ़ने के बेशुमार की बरकत भी आपको मिलेंगी, क्योंकि इस वजीफे को जो पढ़ा जाता है वो अपनी ज़िंदगी को खुशादगी की तरफ ले जाने के लिए पढ़ा जाता है। इस वजीफे को अगर आप लोग बीमार हैं, आप सेहत चाहते हैं, तो अल्लाह पाक आपको सेहत भी अता फरमाएंगे। और इस वजीफे की एक ख़ास बात और ये भी है
کہ جس چیز کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر رہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس نے ہماری تقدیر پہلے لکھ دی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنے عمل کے ذریعے اپنی تقدیر کو بہتر بناتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی حادثہ ہماری زندگی میں رونما ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کے اس عمل سے اللہ پاک اس اچھی جو خراب تقدیر تھی اس کو اچھی سے تبدیل فرما دے گا، اور آپ کی زندگی اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ اس حادثات سے بچ جائے گی۔ جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ناگہانی آفات اور بلیات سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا، تو لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا میں صحیح طریقے سے، ہر کسی کو دعا مانگنا نہیں آتی، دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کو دعا مانگنا ایک اچھے انداز میں آ گئی تو یقین جانیں آپ کی زندگی خود بخود سنورنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جس کو مانگنا آ گیا اللہ پاک سے کہ مجھے مانگنا کس طریقے سے ہے اور میں مانگ کس سے رہا ہوں، جب ان دو تین باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کری، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہاتھ خالی واپس آ جائے۔ کیونکہ پیارے دوستوں، میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں اور میں آپ کو دعا کر کے بھی اینڈ میں بتاتا ہوں، تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ اس کے عین و مطابق دعا مانگا کریں، کیونکہ میرے دوستوں جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے تو آپ کو فوراً اس کے رزلٹ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ دوستوں بارہا دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ وظیفہ بڑا دل لگا کے کرتے ہیں، آپ رو رو کر کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دعا میں جلد بازی کر جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ کرا کریں، دعا میں جلد بازی نہ کرا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ آسانیاں فرما دے گا۔ تو پیارے دوستوں وظیفے کی طرف لوٹتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سن لیں، اگر آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل ہے تو اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ آج کا وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 1 ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 ہوا۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ لوگ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ کو سننے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آج کا وظیفہ تو عزیز ساتھیوں بہنوں 2-3 وظائف ملا کر آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، ایک آدھے منٹ کا پورا یہ عمل تقریباً بن جائے گا۔ تو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگوں نے ان باتوں کا لہٰذا خیال کرنا ہے کہ فون پہ آپ لوگ لگے ہوئے بھی نہ ہو، اور آپ لوگوں نے وظیفے کو انتہائی توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ آپ نے پہلا نہیں کرنا اور تیسرا وظیفہ پہلا نہیں کرنا، یعنی کہ جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس سیریز کے اندر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ تو پیارے دوستوں جہاں کہیں پر بھی آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ کو کوئی شرط اس کے اندر حاصل نہیں ہے، یعنی کہ خاتون ویسے گھر میں پڑھے گی 4 دیواری میں، اور مرد حضرت اگر چاہتے ہیں تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، علیحدگی میں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، اور موبائل کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی رشتہ داروں کا فون وغیرہ آئے، کوئی دوست یاروں کا فون آئے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے الگ سے بیٹھ کر اس وظیفے کو انتہائی یعنی کہ اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ و تسمیہ پڑھا 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حکیمو، یا حکیمو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے، پھر دوسری بار پڑھیں گے، پھر تیسری بار پڑھیں گے یا حکیمو۔ اس طرح عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں یہ پہلا وظیفہ آج کے عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا حکیمو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے 2 وظیفے ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے
اس کی ترتیب ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ہوئے۔ اس طریقے سے 3 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں پیارے دوستوں۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک نام ہے اللہ پاک کا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ صرف 33 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے پیارے دوستوں۔ ویڈیو کو 1 سیکنڈ بھی اسکپ نہیں کریے گا، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انتہائی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی، دکھ درد، تکلیف سب دور ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا جو میں نے ترتیب آپ لوگوں کو بتائی، سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفات نام یا حکیمو، یا حکیمو اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ لوگ 101 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاجت کا اللہ پاک کے ساتھ سوال کریں، اللہ پاک سے آپ مانگیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جو دعا ہے وہ رد ہو جائے، آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستوں، آج کا وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال اور کرامتی عمل ہے، تو لہٰذا اس وظیفے کو لازمی کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اور پیارے دوستوں، جو لوگ بھی ہم سے کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دلی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اور جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار، صالح روزگار، حلال رزق کے ذرائع اور وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی جو بھی حاجت ہے ان کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی اولاد سے محروم ہے، اللہ پاک ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو میری مائیں بہنیں جو بھی ہیں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہیں کہ اللہ پاک ان کی بیٹیوں کے رشتے لگا دے، میری بہنوں کے رشتے ہو جائے، تو اللہ پاک ان سب کی ایک اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر میری جو بہن ہے، جو میری بیٹی ہے، اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا اور ایک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔